رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عام لوگوں کے عمل کی وجہ سے اللہ تعالی خاص لوگوں کو عذاب نہیں دیتا، کیونکہ قرآن پاک میں ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ کوئی جان کسی جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی ذرہ بھر بھی، ہر بندہ اپنا اپنا بوجھ اٹھائے گا۔ کسی نے نیک اعمال کیے ہیں تو وہ اپنے اوپر ان کو اٹھائے گا، کسی نے برے اعمال کیے ہیں تو وہ اپنے اوپر اٹھائے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو نیک لوگ ہیں نا، جو اچھے اعمال کرتے ہیں، ان کے اعمال اپنی جگہ، لیکن برے لوگوں کے عمل ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو عذاب نہیں دے گا تب تک، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب تک وہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے رہیں گے، لوگوں کو برائی سے روکتے رہیں گے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جب عام لوگ برائی کریں گے، نیک لوگ، خاص لوگ، ان کے پاس قدرت موجود ہے، طاقت موجود ہے، طاقت ہونے کے باوجود یہ لوگوں کو برائی سے نہیں روکیں گے، لوگوں کو نیکی کی دعوت نہیں دیں گے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تب اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں کو ان کے برے اعمال کی وجہ سے عذاب دے گا۔ اور آج اگر ہم کہیں نا کہ بھئی لوگوں کو نیکی کی دعوت دو، برائی سے روکو، کوئی بندہ برا کام کر رہا ہے تو اس کو روکو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نیک لوگوں کے عمل بھی تب پسند ہیں، نیک لوگوں کی نیکیاں بھی تب قبول ہیں جب وہ دوسرے لوگوں کو بھی نیکی کی دعوت دیں۔ نیک لوگوں کا برے اعمال سے بچنا بھی میرے رب کو تب قبول ہے جب وہ دوسرے لوگوں کو بھی نیکی کی دعوت دیں، دوسرے لوگوں کو بھی برائی سے بچائیں۔ تو جب ہم کسی سے کہیں نا کہ بھئی لوگوں کو نیکی کی دعوت دو، برائی سے روکو، اگر کوئی بندہ گناہ کر رہا ہے تو اس کو روکو، تو آگے سے جواب ملتا ہے بھئی جس کو بولیں وہ آگے سے باتیں سنانا شروع کر دیتا ہے، وہ آگے سے بولتا ہے ہمیں، تو بھئی یہی تو دین کی تبلیغ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی جب تبلیغ کی تو بڑی مشکلات کا سامنا کیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، نیکی کی دعوت دی، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں نے پتھر مارے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں نے کیا کچھ کہا، حتیٰ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے انہوں نے اوباش لڑکوں کو لگا دیا، انہوں نے پتھر مار مار کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لہو لہان کر دیا، لیکن پھر بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی تبلیغ نہیں چھوڑی، پھر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ تو ہمیں چاہیے، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسند ہے جو لوگوں کی پرواہ کیے بغیر حق کی بات کہے، سچی بات کہے، لوگوں کی پرواہ نہ کرے، تو ایسا بندہ میرے رب کو پسند ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم خود بھی نیک اعمال کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی نیکی کی دعوت دیں، لیکن نیکی کی دعوت تب دیں، اس کا فائدہ تب ہوگا جب ہم خود نیک اعمال کر رہے ہوں۔ اگر ہم کسی کو کہیں بھئی جھوٹ نہ بولا کرو اور خود دن رات جھوٹ بولتے ہوں تو پھر کب فائدہ ہوگا؟ کسی کو کہیں بھئی سود کا کاروبار نہ کرو، خود سود کا کاروبار کر رہے ہیں، کسی کو کہیں بھئی زکوٰۃ دو، خود نہیں دیتے، تو پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ نیکی کی دعوت دینے کا فائدہ بھی تب ہوگا، برائی سے روکنے کا فائدہ بھی تب ہوگا جب ہم پہلے خود اپنے آپ کو نیکی کی طرف لگائیں گے، اپنے آپ کو برائی سے روکیں گے، تو پھر میرے رب کو یہ نیک اعمال قبول آ جائیں گے، پھر میرا رب ان نیک اعمال کو قبول فرما کے ان برے لوگوں کے عملوں کی وجہ سے ہمیں عذاب نہیں دے گا۔